حویلی کا وسیع حال آج سرخ اور سنہرے برقی کمکموں سے جگا رہا تھا۔ ایمان بنت فاروق احمد، کیا آپ کو شایان حیدر ولد سکندر حیدر کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں آنا قبول ہے؟ سامنے بیٹھے قاضی صاحب گلا کھنکھارتے ہوئے بولے۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس وہ خواب نگر کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے بالکل پہلو میں شایان حیدر بیٹھا تھا۔ 6 فٹ سے زائد قد، تیز و جاذب نظر، نقوش اور آنکھوں میں ایسا رعب کہ سامنے والا نظریں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ شہر کا طاقتور ترین بزنس ٹائکون آج دولہا بنا بیٹھا تھا۔ بیٹا، قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اس کی خالہ قدسیہ بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایمان کی پیدائش ہوئی تو ماں اسے دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ باپ نے ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھایا، جبکہ باپ کے انتقال سے قبل قدسیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ آج وہی ایمان ان کے بیٹے شایان کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ بیٹا جواب دو، قدسیہ بیگم محبت سے بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد پوری زندگی بدل جانی تھی۔ قبول ہے۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید خود اس نے بھی نہ سنی ہو۔ 3 بار قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام حقوق شایان حیدر کے نام لکھ گئی۔ وہ آئس ایمان شایان حیدر تھی، اس مغرور شخص کی بیوی جو پوری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ شایان حیدر صاحب، کیا آپ کو ایمان دختر فاروق احمد کا نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے کے عوض قبول ہے؟ قاضی صاحب نے رسمی انداز میں سوال کیا۔ سب کی نظریں شایان پر جم گئی۔ شایان، ہاں کہو، تمہیں میری قسم ہے انکار نہیں کروں گی۔ تمہیں میرے انتقام کی لاج رکھنی ہوگی۔ قدسیہ بیگم اس کے قریب براجمان ہوتی اس کے کان میں سرگوشی کر گئی۔ شایان نے نگاہ اٹھا کر فاصلے پر کھڑی نور کو دیکھا۔ اس کی کزن، اس کی محبت، نور کی نم آنکھیں اور بے بس چہرہ شایان کے دل پر آری چلا رہا تھا۔ وہ جبڑے بھیج کر نگاہیں جھکا گیا۔ اس کے اندر جیسے ایک قیامت برپا تھی۔ دل چاہا پہلو میں بیٹھی لڑکی کا وجود تہس نہس کر دے۔ مجھے قبول ہے۔ شایان نے 3 مرتبہ اقرار کرتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ یہ سنتے ہی پورا گھر مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ شایان نے محض ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ مبارک ہو شایان، آخرکار تم بھی شادی شدہ مردوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ خدا کی پناہ یار، تم نکاح پر بھی ایسے بیٹھے ہو جیسے کسی بورڈ میٹنگ میں آئے ہو۔ اس کے دوست نے بے اختیار کہکا لگایا۔ شایان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور فوراً مٹ گئی۔ اس کے دوست نے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نکاح ہو گیا، تم شایان حیدر کی بیوی بن گئی۔ مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا تم پچھتاؤ گی۔ جہنم مبارک۔ شایان کی شفاف سرگوشی پر ایمان ساکت رہ گئی۔ کمرے میں گلاب اور عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو معطر تھی۔ اجلے عروسی کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سیج پر بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے وہ اپنی مہندی رچے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر شایان حیدر کے نام کی سرخی لگی تھی۔ شایان حیدر، اس کا شوہر۔ ایمان کا ذہن ماضی اور حال کے تانوں بانوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور ایمان کا دل حلق میں آ گیا۔ شایان حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ میرے بستر سے اٹھو اور اپنی اوقات مت بھولے ایمان فاروقی۔ شایان کی سرد اور کاٹدار آواز کمرے میں گونجی تو ایمان کے وجود میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جس شخص کے لبوں سے تعریف و توصیف سننے کی خواہاں تھی، وہ اچانک یوں شعلے کیوں اگل رہا تھا؟ سنائی نہیں دیا تمہیں ایمان فاروقی؟ اسٹے اوے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ شادی میں نے تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب کر کی ہے۔ یہ انتقام کے لیے کیا گیا نکاح تھا ایمان فاروقی۔ وہ انتہائی نخوت اور سفاکی سے بولا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی، لیکن خوف اور گھبراہٹ میں اس کا پیر قالین میں الجھ گیا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اگلی پل سیدھی شایان کے مضبوط سینے پر جا گری۔ شایان اس اچانک گرنے والی افتاد پر بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور خود کو سنبھال نہ پانے کے باعث وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر جا گرے۔ ایمان کا پورا وجود شایان کے اوپر تھا۔ اس کی سانسیں شایان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔
ایمان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شٹ یار، عقل کرائے پر رکھ دیا تم نے۔ منہ پر پڑا یہ 100 گز کا گھونگھٹ ہٹاؤ گی تو کچھ دیکھے گا نا۔ وہ غصے سے جنجلا اٹھا۔ کہتے ہی اس نے بے دردی سے ایمان کے چہرے پر پڑا سرخ عروسی آنچل ایک ہی جھٹکے سے پیچھے پلٹ دیا، اور پھر جیسے وقت تھم گیا۔ آنچل ہٹتے ہی قیامت خیز سراپا اس کو یہ نگاہوں کے سامنے آیا، جس نے شایان سکندر کو چند ثانیوں کے لیے پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ سفید رنگت، بڑی مخمور آنکھیں، سرخ گلاب جیسے ہونٹ جو کسی کو بھی اپنا اسیر کر لیتے۔ بلا شبہ اس کی انچاہی بیوی بے پناہ اور سحر انگیز حسن کی مالک تھی، ایسی لازوال خوبصورتی جسے دیکھ کر کوئی بھی مرد اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے۔ شایان حیدر چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ تم کتنی حسین ہو، جیسے خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے تراشا ہو۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے ایمان کی شنگرفی ہونٹوں پر سجی لال لپسٹک کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتا ہوا مخمور مدہوشی سے بولا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے ہوش میں آیا اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھا۔ شایان کے دل فریب پرفیوم کی خوشبو ایمان کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ مگر نور تم سے زیادہ خوبصورت ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نور، جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں، جس سے میں تمہیں طلاق دینے کے بعد شادی کروں گا، وہ میری من چاہی بیوی بنے گی، جسے میرے دل پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور وہ تم کبھی نہیں ہو سکتی ایمان فاروقی۔ وہ زہر خند انداز میں تنفر سے گویا ہوا۔ ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اپنے ہی منہ سے طلاق اور دوسری عورت کا نام لیتے ہوئے شایان کے اندر ایک عجیب سا تضاد ابھرا۔ ایک طرف نور کی محبت کا دعویٰ تھا اور دوسری طرف سامنے بیٹھی اپنی سحر انگیز لڑکی کے حسن کا جادو جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات کی اس جنگ میں ہارنے لگا۔ اس نے ایمان کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے پر منتقل کر لیا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں جا بجا اپنا لمس نچھاور کرنے لگا۔ ایمان کانپ کر رہ گئی۔ ایمان کے حسین چہرے پر حیا کی سرخی اتر آئی اور وہ سرتاپا گلاب بن گئی۔ چھوڑے مجھے شایان، پلیز لیو می، وہ تنفس زدہ سی ہوتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی۔ شایان اس کی التجا پر ایک دم سے چونکا۔ کیا کہا؟ لیو می؟ چھوڑ دوں تمہیں؟ چھوڑنے کے لیے تو میں تمہارے اتنے قریب نہیں آیا ایمان۔ یہ تقاضا ہے اس وقت کا، اس رات کا اور جذبات کا۔ شایان سکندر کی ملکیت ہو تم، میرے نکاح میں ہو، تم پر میرا ہر حق شرعاً اور قانوناً حاصل ہے، اور میں تمہارے اس حسین روپ کا خراج آج رات سود سمیت وصول کروں گا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مدہوش اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی شایان کی بے باکیاں حد سے بڑھنے لگی۔ اس نے بغیر کوئی مہلت دیے ایمان کا سرخ دوپٹہ اس کے سر سے اتارا اور بے دردی سے دور صوفے پر اچھال دیا، جس سے اس کا روپ مزید نکھر آیا۔ وہ اب اس کے رحم و کرم پر تھی۔ شایان کی انگلیاں اب اس کے گلے میں موجود بھاری طلائی سیٹ کے لاگ پر تھی۔ میں تمہاری یہ جیولری اتار دیتا ہوں، اس نے جھک کر ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ ایمان نے بھی اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں میں شایان نے اسے جیولری کے بوجھ سے آزاد کر دیا، اور اب وہ دونوں اس بند کمرے میں پھولوں کی خوشبو کے درمیان ایک دوسرے کے سیر میں پوری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ سورج کی کرنیں بھاری ریشمی پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ واش روم کا دروازہ کھولا اور شایان حیدر باہر نکلا۔ وہ صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتے ہوئے جیسے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ ایمان بیڈ پر محو خواب تھی۔ اس وقت وہ جس روپ میں تھی اس نے شایان کے دل کی دھڑکنوں کو ایک دم بے ترتیب کر دیا۔ وہ شایان کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی، توبہ شکن سراپا۔ وہ بے حد کیوٹ اور دلکش لگ رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی قسم سے جان لیوا ہے، دل سینے سے نکلتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ شایان نے ایمان کے سرخ چہرے اور گھنیری پلکوں کو دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ شایان کے لبوں پر بے اختیار غیر ارادی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ دھیمی قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ وہ بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھا اور آہستہ سے اس پر جھک گیا۔ میری شرٹ تم پر زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ شایان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں ایمان کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ شایان خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ شایان نے انتہائی نرمی سے اپنے لب ایمان کی سبھی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ کسمسائی۔
کپڑے تبدیل کرنے کے بعد شایان بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے لاؤنج میں قدسیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی۔ شایان کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی سمت بڑھی۔ شایان، انہوں نے اسے اجلاس میں سے پکارا۔ جی ماما، آپ اتنی صبح یہاں، سب خیریت تو ہے؟ شایان نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں باہر کے ملک میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا تھا نا شایان، تم چلے جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ میں نے تمہاری فلائٹ، تمہارا ویزا اور وہاں کی ساری تیاریاں راتوں رات مکمل کروا دی ہیں۔ قدسیہ بیگم نے بغیر کسی تمہید کے اس کا بازو تھاما اور زہر آلود لہجے میں بولی۔ شایان کا دماغ ایک پل کے لیے سون ہو گیا۔ اس نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ واٹ ماما، اتنی جلدی؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سچ مچ بوکھلا گیا تھا۔ ہاں، تم یہاں سے جا رہے ہو شایان حیدر، اور بس میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رکنے دوں گی۔ قدسیہ بیگم نے شفافیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔ شایان نے بے اختیار پیچھے مڑ کر اپنے بند کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ ماما، لیکن ایمان، وہ اب میری بیوی ہے، میں اسے یوں اکیلا؟ وہ حیرت سے بولا۔ شایان کے لہجے کی یہ تبدیلی قدسیہ بیگم کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ بھانپ گئی کہ ایمان کا حسن ان کے بیٹے پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جہنم میں جائے ایمان! قدسیہ بیگم اچانک زخمی شیرنی کی طرح چیخ پڑی۔ بھول گئے تھے تم؟ اس کی ماں کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں سہا۔ اس کے باپ نے شادی والے دن مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہن سے نکاح کر لیا تھا شایان۔ میں نے برسوں اس آگ کو اپنے سینے میں پالا ہے، صرف اس ایک دن کے لیے۔ کیا تم اس عورت کی بیٹی کے لیے مجھے مایوس کرو گے؟ اگر تم نے میرے فیصلے سے انحراف کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اپنی ماں کو یوں زارو قطار ہوتا دیکھ کر شایان کے اندر کا فرما بردار بیٹا جاگ اٹھا۔ قدسیہ بیگم کو شادی کے دن فاروق احمد نے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ نائلہ سے محبت کرتے تھے۔ اسی پرانی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں نائلہ کی بیٹی ایمان کی شادی شایان سے کروا دی، اپنی دل کی پرانی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ماما، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آپ جانتی ہیں آپ میرے لیے کیا ہیں۔ شایان تڑپ اٹھا۔ میں جا رہا ہوں ماما، آپ کا یہ فیصلہ پتھر کی لکیر ہے، میں ابھی اسی وقت ملک چھوڑ رہا ہوں، شایان نے انتہائی سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ قدسیہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے کو چوما۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی تو کمرے کے اندر بیڈ پر نیم دراز ایمان نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اسے ایک ایسے طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکا ہے جس سے بچنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور پھر دور ہوتے شور نے ایمان کے دل میں ایک عجیب سی ہول پیدا کر دی تھی۔ وہ جو ابھی تک رات کے سحر اور شایان کے لمس کی مخمور یادوں میں گم تھی، اچانک ایک گہرے دھچکے سے جاگی۔ اس نے بیڈ پر اپنے ارد گرد دیکھا۔ شایان کی سفید شرٹ جو اس کے جسم پر موجود تھی اب اسے تحفظ کی بجائے ایک نامعلوم خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے الماری سے اپنا ایک سادہ سا جوڑا نکالا، شایان کی شرٹ اتار کر اسے عقیدت سے چوما اور الماری میں سجا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو گلے پر موجود ہلکوں نیلوں کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی کی امانت بن چکی ہے، مگر اس کا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور لرزتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں عجیب سا سناٹا تھا۔ صوفے پر قدسیہ بیگم بیٹھی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ایمان کو آتے دیکھ کر ان کے تیور یکسر بدل گئے۔ خالہ جانی، ایمان نے دھیمی اور ادب آمیز آواز میں پکارا۔ شایان کہاں ہے؟ باہر گاڑی کی آواز آئی تھی۔ قدسیہ بیگم نے چائے کا مگ میز پر پٹکا جس سے کچھ قطرے باہر چھلک گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ایمان کے قریب آئی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ ممتا نہیں تھی جو کل تک دکھاوا بنی ہوئی تھی، بلکہ اب وہاں خالص نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ خالہ جانی نہیں، قدسیہ بیگم کہو اب مجھے۔ انہوں نے ایمان کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ ان کی انگلیاں ایمان کی نرم جلد میں دھنس گئیں، اور رہی بات شایان کی تو وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس جہنم میں چھوڑ کر جہاں تمہاری روح روز پگھلے گی۔ ایمان کا رنگ اڑ گیا۔ چلا گیا؟ کہاں؟ خالہ جانی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو ابھی میرے پاس تھے، وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ایمان فاروقی۔ قدسیہ بیگم نے اسے جھٹکا دیا جس سے ایمان لڑکھڑا کر صوفے سے جا ٹکرائی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تمہاری ماں نائلہ نے جو زہر میری زندگی میں گھولا، تمہارے باپ فاروق نے جو ذلت مجھے
بھری محفل میں دی۔ میں اسے بھول جاؤں گی؟ تمہارا باپ تو مر گیا، لیکن اس کی نشانی تم زندہ ہو۔ میں نے شایان کا نکاح تم سے صرف اس لیے کروایا تاکہ تمہاری زندگی برباد کر سکوں۔ وہ راتوں رات لندن روانہ ہو چکا ہے اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تم یہاں ایک لاوارث کی طرح سڑو گی۔ ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کر رات شایان کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے۔ یہ انتقام کے لیے کیا گیا نکاح تھا ایمان فاروقی، جہنم مبارک۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شایان ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمان کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے تو مجھ سے، مقررات کا تذکرہ کرتے کرتے رک گئی، انہوں نے تم سے صرف اپنا شرعی حق وصول کیا ہے۔ اچانک ایک اور کٹیلی آواز لاؤنج میں گونجی۔ ایمان نے تڑپ کر دیکھا، سامنے نور کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور طنز واضح تھا۔ تم کیا سمجھی تھی ایمان کہ شایان تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ وہ صرف ایک رات کا سحر تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے۔ شایان صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت جلد تمہیں طلاق دے کر مجھے اپنی زندگی بنا کر لے جائے گا۔ تم تو بس ہمارے انتقام کا ایک مورا تھی جس کا استعمال اب ختم ہو چکا ہے۔ ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ پھولوں کی وہ خوشبو جو کچھ دیر پہلے تک دل فریب لگ رہی تھی، اب اس کا دم گھوٹ رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ حویلی ایمان کے لیے ایک ایسی جیل بن چکی تھی جہاں روز اس کی عزت نفس کا جنازہ نکالا جاتا۔ قدسیہ بیگم اور نور اسے گھر کی ملازمہ سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ ایمان سے گھر کے سارے بھاری کام کروائے جاتے اور ذرا سی غلطی پر اسے سخت باتیں سننا پڑتی۔ ان تمام مصائب میں ایمان نے جس چیز کو اپنی طاقت بنایا وہ اس کا خدا پر توکل اور شایان کی وہ ایک رات کی یادیں تھیں۔ اگرچہ شایان نے اسے نفرت کا پیغام دیا تھا، لیکن ایمان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو شخص اتنی شدت سے اس پر جھکا تھا اس کے دل میں کوئی احساس نہ ہو۔ وہ روز رات کو شایان کی اس سفید شرٹ کو سینے سے لگا کر سوتی اور اس کی واپسی کی دعا کرتی۔ دوسری طرف لندن کے ایک عالیشان آفس میں شایان حیدر دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب اور بے رحم بزنس مین بن چکا تھا، لیکن اندر سے وہ خود ایک مقتل میں جی رہا تھا۔ آفس کی شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر لندن کی بارش کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ تھا، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا اسے ایمان کا وہ معصوم سحر انگیز چہرہ، اس کی کانپتی آواز اور اس کی پیشانی پر دیا گیا اپنا لمس یاد آ جاتا۔ تم ایک کمزور عورت کی بیٹی سے متاثر ہو رہے ہو شایان، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے مگ میز پر رکھا۔ تمہیں نور سے محبت تھی، تمہیں ماما کے انتقام کا مان رکھنا تھا، مگر اس کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے مجبور کیا تھا اور کس طرح وہ ایمان کو تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کئی بار حویلی کے لینڈ لائن پر فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار قدسیہ فون اٹھاتی اور ایمان کی برائیاں کر کے اس کا ذہن خراب کر دیتی۔ نور بھی روز ایسے میسیجز کرتی، لیکن شایان کا جواب ہمیشہ مختصر ہوتا۔ اس کا دل اب نور کے لیے وہ تڑپ محسوس نہیں کر رہا تھا جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ایمان کے حسن اور اس کے لمس نے شایان کے وجود پر اپنا مستقل نقش چھوڑ دیا تھا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن حویلی میں بڑا حادثہ رونما ہوا۔ قدسیہ بیگم اپنے کمرے میں الماری سے کچھ زیورات نکال رہی تھی۔ اچانک ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ نور اس وقت لاؤنج میں بیٹھ کر میک اپ کر رہی تھی اور فلم دیکھ رہی تھی جب قدسیہ بیگم کے گرنے اور کرانے کی آواز آئی تو نور نے اٹھنے کی زحمت بھی نہ کی، بلکہ بیزاری سے بولی، ماما بینا، روز روز کا ڈرامہ ہے۔ لیکن ایمان جو اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی آواز سنتی دوڑتی ہوئی آئی۔ قدسیہ بیگم کو فرش پر تڑپتا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ خالہ جانی آنکھیں کھولیں۔ ایمان نے گھبرا کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نور جلدی آؤ، دیکھو خالہ جانی کو کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کو فون کرو۔ ایمان نے چیخ کر نور کو پکارا۔ نور سستی سے کمرے کے دروازے پر آئی اور قدسیہ بیگم کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتی، مجھے رات کو پارٹی میں جانا ہے، یہ سب کیا مصیبت ہے؟ نور نے اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ ایمان نے نور کی صفاقی پر افسوس کرنے کی بجائے خود ہمت کی، حویلی کے ڈرائیور کو آواز دی اور اکیلی قدسیہ بیگم کو تڑپتی حالت میں ہسپتال لے کر پہنچی۔
ڈاکٹر نے فوراً انہیں ICU مستقل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ایمان کو بتا دیا انہیں شدید برین ہیمریج ہوا ہے، اگر آپ چند منٹ اور لیٹ ہو جاتی تو ان کی جان جا سکتی تھی، شکر ہے آپ وقت پر لے آئیں۔ ایمان اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر روتے ہوئے شایان کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ پچھلے 3 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا کہ ایمان نے اسے براہ راست فون کیا تھا۔ لندن میں اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ شایان کے فون کی اسکرین پر جب پاکستان کا نمبر چمکا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے تڑپ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، شایان کی بھاری آواز ابھری۔ شایان، ایمان کی ہچکی بند گئی۔ شایان، خدا کے لیے جلدی پاکستان آ جائے، خالہ جانی اسپتال میں ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ایمان کی آواز سنتے ہی شایان کے جسم میں بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ آواز جس کے لیے وہ مہینوں سے ترس رہا تھا اتنی تکلیف میں تھی۔ ایمان، کیا ہوا ماما کو؟ تم کہاں ہو؟ ہم سٹی اسپتال میں ہیں، انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، پلیز آ جائیں، ایمان نے روتے ہی کہا اور لائن کاٹ گئی۔ شایان نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے اپنی PA کو فون کر کے اگلی فلائٹ بک کروائی اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف 2 ہی باتیں گھوم رہی تھیں، ایک اس کی ماں کی محبت اور دوسری ایمان کی وہ روتی ہوئی لرزتی آواز جس نے اس کے دل کے سارے بند دروازے توڑ دیے تھے۔ 24 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شایان حیدر جب سٹی اسپتال پہنچا تو اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں صرف ڈولے تھے۔ وہ جیسی ICU کے باہر پہنچا وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ نور وہاں صوفے پر بیٹھی آرام سے اپنے فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایمان نیلے رنگ کے پرانے سوٹ میں بکھرے بالوں اور سوجی آنکھوں کے ساتھ فرش پر جائے نماز بچھا کر رو رو کر قدسیہ بیگم کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شایان کی آمد پر نور نے فون بند کیا اور مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اوہ شایان، تم آ گئے، دیکھو ماما کی کیا حالت ہو گئی ہے، میں تو کل سے پاگل ہو رہی ہوں۔ اس منحوس ایمان نے ماما کو کوئی ایسی بات کہی کہ انہیں یہ دورہ پڑ گیا۔ ایمان نے شایان کی آواز سن کر دعا ختم کی اور جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں جب 3 مہینے بعد اپنے شوہر پر پڑی تو اس کے دل کا درد آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شایان نے نور کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شایان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو کل تک عروسی جوڑے میں ملکہ لگ رہی تھی آج اس کی ماں کے انتقام کی وجہ سے کتنی لاچار لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی ماں کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر شایان، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا آدھا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے، وہ بولنے سے قاصر ہے، مگر وہ کسی ایمان نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہیں۔ شایان، نور اور ایمان تینوں کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ قدسیہ بیگم بیڈ پر بے بس لیٹی تھی، ان کا چہرہ ایک طرف سے مڑا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان کو دیکھا انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے جو کام کر رہا تھا ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان تڑپ کر ان کے قریب گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی خالہ جانی، میں یہاں ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ قدسیہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ایمان کے ہاتھ کو چوما اور پھر شایان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانا انتقام اور غرور بالکل ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف پچھتاوا اور معافی کی التجا تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی لیکن ان کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ جس لڑکی کی زندگی وہ برباد کرنا چاہتی تھی اسی نے آج انہیں نئی زندگی دی تھی، جبکہ ان کی لاڈلی نور نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نور نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مما، مگر قدسیہ بیگم نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جس سے نور کی حقیقت شایان پر پوری طرح واضح ہو گئی۔ ہسپتال سے حویلی واپسی پر شایان نے نور کو اسی وقت اس کے سامان سمیت حویلی سے باہر نکلوا دیا۔ نور، تم نے میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑا، وہ ایمان پر جھوٹے الزامات لگائے، تمہاری محبت کا بھوت میرے سر سے اتر چکا ہے، آج کے بعد اس حویلی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ شایان کی دھار پر نور روتی اور چلاتی ہوئی ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ حویلی کے صحن سے نور کی چیختی چلاتی آوازیں اب ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکی تھیں۔ شایان نے حویلی کے بڑے آئینی دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا اور ایک گہری سانس لے کر لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں رحیم چاچا اور ایمان نے مل کر قدسیہ بیگم کو ویل چیئر پر بٹھایا تھا۔ قدسیہ بیگم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بولنے سے معذور تھیں لیکن ان کی آنکھیں ایمان کے پاؤں تک جھکنے کو تیار تھیں۔ ایمان نے تڑپ کر انہیں روکا
اور ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ خالہ جانی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ ماں اگر اولاد پر غصہ کر بھی لے تو اولاد مائل بکرم ہی رہتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ایمان نے ان کے بے جان ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ شایان دور کھڑا اپنی بیوی کے اس ظرف کو دیکھ رہا تھا جس کی زندگی اس نے اور اس کی ماں نے مل کر جہنم بنا دی تھی۔ اس کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور قدسیہ بیگم کے سامنے جھک گیا۔ ماما، میں نے نور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے جس انتقام کی آگ میں ہم سب کو جھونکا تھا، اس آگ کو ایمان نے اپنے اخلاق کے پانی سے بجھا دیا ہے۔ اب آپ صرف آرام کیجیے، آپ کی یہ بہو آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرے گی۔ شایان کی آواز میں ایک مان تھا۔ قدسیہ بیگم نے روتے ہوئے شایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایمان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اشارے سے التجا کی کہ وہ ایمان کو اس کا وہ حق دے جو 3 مہینے پہلے چھین لیا گیا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایمان نے قدسیہ بیگم کو دوا کھلائی، ان کا بستر درست کیا، اور جب وہ سکون سے سو گئیں تو وہ دھیمے قدموں سے اپنے اس عروسی کمرے کی طرف بڑھی۔ 3 مہینوں بعد آج اس کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ کوئی خوف نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی گھبراہٹ ایمان کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ پورا کمرہ ایک بار پھر گلاب کے تازہ پھولوں اور عود کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شایان حیدر بلیک سلک نائٹ سوٹ میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر وہ مڑا۔ اس کے تھیکے اور جاذب نظر نقوش پر اس وقت غرور کی جگہ بلا کی نرمی اور عقیدت تھی۔ ایمان نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں اور صوفی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن شایان نے اسے مہلت نہ دی۔ وہ چند ہی چوڑے قدم بھرتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور انتہائی نرمی سے ایمان کا کلائی سے ہاتھ تھام لیا۔ ایمان کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ شایان، پلیز چھوڑے مجھے۔ اس کی آواز دھیمی اور تنفس زدہ سی ہو گئی۔ چھوڑنے کے لیے ہاتھ نہیں تھاما ایمان فاروقی، بلکہ اب تو نام بھی ایمان شایان حیدر ہے۔ شایان کی بھاری مخمور آواز اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ اس نے ایمان کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے چوڑے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ ایمان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کمزور سی کوشش کی۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ نکاح صرف انتقام کے لیے ہے، آپ تو نور سے محبت کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پچھلے 3 مہینوں کا سارا درد آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی ایمان۔ شایان نے تڑپ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے کے پور سے صاف کیے۔ لندن کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ میں نے تمہاری یاد کی مقتل میں گزارا ہے۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو مجھے تمہاری وہی سحر انگیز مخمور آنکھیں اور تمہارا یہ گلاب جیسا روپ تڑپاتا تھا۔ میں نے ماما کی جھوٹی قسموں کے پیچھے چھپ کر خود کو دھوکہ دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ شایان حیدر اس پہلی رات کو تمہارے حسن اور وجود کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کوئی وقت دیے جھک کر ایمان کی سبھی پیشانی پر ایک گہرا، طویل اور محبت بھرا لمس ثبت کیا۔ ایمان کا پورا وجود گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شایان کی بے باکیاں اب حد سے بڑھنے لگی۔ اس نے ایمان کا نیلا دوپٹہ اس کے سر سے اتار کر دور اچھال دیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات کوئی زبردستی یا سود نہیں تھا، بلکہ 2 دلوں کا حقیقی اور ابدی ملاپ تھا، جہاں شایان اپنی من چاہی بیوی پر اپنی محبت کا خراج نچھاور کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ایمان کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو شایان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ شایان محو خواب تھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ایمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹایا اور شایان کی وہی سفید شرٹ جو پچھلے 3 مہینوں سے اس کا سہارا تھی، اسے پہن کر آئینے کے سامنے آئی۔ وہ بلا شبہ کسی خواب نگر کی شہزادی لگ رہی تھی۔ شایان نے بیڈ پر کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور سامنے ایمان کا یہ جان لیوا روپ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ صبح بخیر مائی بیوٹیفل وائف، شایان نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا اور اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ایمان شرما کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ زندگی اب ایک خوبصورت پٹری پر چل پڑی تھی۔ شایان نے لندن کا اپنا زیادہ تر بزنس پاکستان منتقل کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی ماں اور بیوی کے پاس رہ سکے۔ ایمان دن بھر قدسیہ بیگم کی خدمت کرتی، انہیں ویل چیئر پر باغ کی سیر کرواتی اور قدسیہ بیگم کی حالت میں اب تیزی سے سدھار آ رہا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا بولنے بھی لگی تھی۔
3 مہینے مزید گزر گئے۔ ایک دن ایمان صبح سے کچن میں قدسیہ بیگم کے لیے سوپ بنا رہی تھی کہ اچانک عود اور پیاز کی خوشبو سے اس کا دل بری طرح متلا اٹھا۔ وہ کچن کے سنک کی طرف بھاگی اور اسے شدید قے ہونے لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ ڈھال ہو کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ قدسیہ بیگم نے لاؤنج سے اسے دیکھا تو اشارے سے رحیم چاچا کو آواز دی، رحیم بیٹا، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، دیکھو ایمان کی طبیعت خراب ہے۔ شایان جو ابھی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے اترا تھا، ایمان کی حالت دیکھ کر اپنی فائلیں میز پر پھینک کر دوڑتا ہوا کچن میں آیا۔ ایمان کیا ہوا تمہیں؟ شایان نے بوکھلا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ رحیم چاچا جلدی بلائیں۔ کچھ ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر حویلی پہنچی۔ اس نے ایمان کا تفصیلی معائنہ کیا جبکہ شایان بائے لاؤنج میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مسٹر شایان حیدر، مبارک ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ طبیعت کا خراب ہونا ایک بہت بڑی خوشخبری کا آغاز ہے۔ مسز ایمان شایان حیدر امید سے آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی شایان حیدر کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ طاقتور بزنس ٹائکون جو پوری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، آج اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ قدسیہ بیگم نے مہم ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ماما، میں باپ بننے والا ہوں۔ شایان نے بچوں کی طرح اپنے ماں کے گلے لگ کر کہا۔ ہاں میرے بچے، یہ میری ایمان کا صبر ہے جو اللہ نے ہماری حویلی کو وارث دیا ہے۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، قدسیہ بیگم نے جذباتی ہو کر کہا۔ شایان دیوانہ وار کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ایمان بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور ممتا کا ایسا انوکھا نور تھا جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ شایان دھیمے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی تقدس کے ساتھ ایمان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنے لبوں سے لگایا۔ ایمان، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ میں اس قابل نہیں تھا، میں نے تمہیں اتنے دکھ دیے، لیکن تم نے بدلے میں مجھے باپ بنا دیا۔ شایان کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ ایمان نے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ شایان کے گال پر رکھا۔ شایان، میں نے کہا تھا نا کہ محبت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے، یہ ماضی کے ہر زخم پر مرہم لگا دے گا۔ شایان نے جھک کر اپنا سر ایمان کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس کے آنے والے بچے کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایمان کی انگلیاں شایان کے گیلے بالوں میں گھوم رہی تھیں اور کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب اس گھر میں کبھی اندھیرا نہیں آئے گا۔ باقی کے مہینے شایان نے ایمان کو ایک نازک گڑیا کی طرح رکھا۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا کہ اسے بیڈ سے پیر نیچے نہیں رکھنے دیتا تھا۔ قدسیہ بیگم بھی اب لاٹھی کے سہارے چلنے لگی تھی۔ وہ روز ایمان کے لیے اپنے ہاتھوں سے پھلوں کا جوس بناتے اور اس کی نظر اتارتی۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب حویلی کا وسیع ہال ایک بار پھر برقی کمکموں سے جگمگا اٹھا، لیکن اس بار منظر مختلف تھا۔ حویلی کے صحن میں شہنائیوں کے بجائے بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایمان نے ایک خوبصورت صحت مند چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کی آنکھیں بالکل شایان حیدر جیسی رعبدار اور تیکھی تھیں، لیکن اس کی مسکراہٹ ایمان جیسی معصوم تھی۔ شایان اپنے بیٹے کو گود میں لیے لاؤنج میں آیا جہاں قدسیہ بیگم نے بچے کی پیشانی چومی۔ زرق بار کپڑوں میں ملبوس ایمان بیڈ پر بیٹھی اس پورے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا گھر اب پوری طرح مکمل ہو چکا تھا۔ شایان نے بچہ قدسیہ بیگم کی گود میں دیا اور خود چلتا ہوا ایمان کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر ایمان کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ تم میری زندگی کا وہ سحر ہو ایمان، جس کی صبح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی باہوں میں پناہ دینے کا شکریہ، مائی پرفیکٹ وائف۔ ایمان نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اس طرح شایان اور ایمان کی یہ داستان محبت نفرت کی راکھ سے نکل کر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے سدا بہار گلاب میں تبدیل ہو گئی۔